صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے بھارت کے اصل چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور دیگر بھارتی مظالم کو ہر فورم پر اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر نے بات کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے ایک وفد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے ضمن میں تقریباً 45 لاکھ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل جاری اور کشمیریوں سے چھینی گئی زمینیں انہیں عطا کرنے جیسے اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں اور چوتھے جنیوا کنونشن سمیت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاہم بھارت اپنے ان بدترین مظالم اور سامراجی منصوبوں سے کشمیریوں کو دبا نہیں سکتا۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیری عوام کی جائز جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے G20 کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر میں فورم کے اجلاس میں شرکت کے بھارتی وزیر اعظم کے دعوت ناموں کو مسترد کریں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے کے سنگین صورتحال کے بارے میں دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے سری نگر میں G20 اجلاس کی میزبانی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریب کا مقصد تنازع کشمیر کو حل کرنے کی اہمیت سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے، جس نے جموں کشمیر میں بھارت کے غیر انسانی اقدامات کی وجہ سے پوری جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت سری نگر میں فورم کی میٹنگ کا انعقاد کر کے اپنے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو قانونی جواز فراہم کرنا چاہتی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق بھارت جموں کشمیر پر ایک غیر قانونی قابض ہے اور اس تقریب میں شرکت سے نہ صرف G20 کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا بلکہ اس کے رہنما بھی ظالم بھارت کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دریاسنا بھارت کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے SIA نے آج وادی کشمیر کے وسطی، شمالی اور جنوبی علاقوں میں متعدد مقامات پر چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ بدنامی زمانہ ادارے کے اہلکاروں نے بھارتی پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس یا CRPF کے تعاون سے بارامولہ، اسلام آباد، پلوامہ، بڈگام اور سوپور کے علاقوں میں چھاپے مارے اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ لداخ خطے میں لیہ اور کرگل اضلاع کی نمائندہ تنظیموں نے مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت سے اپنے حقوق حاصل کرنے تک اپنی تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سری نگر جموں شاہراہ ایک بار پھر مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ وادی کشمیر کو باقی دنیا سے ملانے والے واحد زمینی راستے کو منگل کو رامبن اور بانہال میں مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔